ایک بہت ہی حساس موضوع پاکستان کے حوالے سے اور ہندوستان کے حوالے سے ہے۔ ہندوستان میں ایک نام نہاد شیعہ جو شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین ہے اور بہت ہی فاسد انسان اور فسادی انسان ہے، مفسد ہے، مفسد فی الارض کا حقیقی مصداق یہ شخص ہے جو پہلے سے فساد کر رہا ہے عرصے سے۔ اس وقت اس نے بہت شرمناک اور افسوسناک حرکت انجام دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، جو حقیقتاً رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے، زوجہ رسول کی شان میں گستاخی رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور اس شخص نے انتہائی پستی اور کمینگی دکھائی ہے جو اس سے پہلے بہت کم نمونے اس کے نظر آتے ہیں۔ کہ اس نے فلم بنانے کا اعلان کیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کے اوپر اس نے فلم بنائی ہے، اور اس فلم کے بہت ہی فوش مناظر، ناقابل برداشت اور ناقابل تحمل مناظر اس نے میڈیا پہ ڈالے ہیں، تعارفی اس کلپ کے اندر جو پوری دنیا میں پہلے ان لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد ایک شدید غم و غصہ اور نفرت ہندوستان کے اندر بھی اور پاکستان کے مختلف حلقوں میں اور باقی دنیا میں بھی اس کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ یعنی اس قسم کے مناظر ہیں کہ تصور کوئی نہیں کر سکتا، اس قدر توہین آمیز مناظر اس پست انسان نے، بلکہ انسان بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو، جو رسول اللہ کی شان میں اتنی گستاخی کر سکتا ہے، توہین کر سکتا ہے، تو وہ انسانیت کے زمرے میں بھی نہیں آتا۔ ہندوستان کے علماء نے باقاعدہ کھل کر اس کے خلاف بیان بھی دیا ہے، مخصوصاً مولانا کلب جواد صاحب نے، جو لکھنؤ میں ایک مرکزیت رکھتے ہیں تشیع کے حوالے سے، انہوں نے کھل کے اس شخص کے خلاف بیان دیا ہے، اعلان براعت کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے، اور اس کو وارننگ دی ہے کہ آپ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، اور اسی طرح تمام دنیا میں یہ حرکت ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اصل میں، جو ہندوستان، چونکہ یہ ہندوستان کے اندر جو شدت پسند ہندو تنظیمیں ہیں یہ ان کے ساتھ منسلک ہے، اور اس نے پہلے ایک فلم بنائی تھی رام جنم بھومی ایودھیا مسجد پر، بابری مسجد کے بارے میں، اور اس میں جو ہندوؤں نے مسجد گرائی ہے بابری مسجد، اس کے موضوع پر بنا کر اور مسلمانوں کو آپس میں اس نے لڑانے کے لیے، یعنی اصل موضوع ہندوؤں سے ہٹا کے مسلمانوں پہ لے آیا ہے، اور اس میں بھی یہ تفرقہ انگیز باتیں، شیعہ سنی تفرقے کی باتیں اس فلم کے اندر بھی اس نے شامل کی ہیں۔ تب اتنی حساسیت نہیں تھی، اور چونکہ اس کو کوئی جواب نہیں ملا تو اب یہ اتنا گستاخ ہوا ہے کہ رسول اللہ کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے۔ اتنی شدید گستاخی کی ہے کہ میں کہوں گا کہ بے نظیر ہے، اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان کے اندر 3 دفعہ یہ عمل ہو چکا ہے۔ ایک 1927 میں ایک پنڈت نے، پنڈت چموتی نے ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول کے نام سے، اور اس نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں نے مسلمانوں کی کتابوں سے، اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے، جو حدیثیں ہیں ان سے میں نے نکال کر یہ کتاب لکھی ہے، چونکہ ان کتابوں کے اندر ایسی حدیثیں ہیں جو اس قسم کا تاثر دیتی ہیں، اور ان حدیثوں کے بارے میں کوئی
صحیح طریقے سے مسلمان علماء نے موقف نہیں اپنایا. یعنی یہ توہین کا پہلو جن سے نکلتا ہے. اس قسم کا مواد حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حدیثوں میں ہے ایسا مواد جس سے یہ دشمن استفادہ کرتے ہیں. ان حدیثوں کی صحیح توجیہ بھی کی جا سکتی ہے، صحیح تفسیر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن دشمن تو صحیح تفسیر نہیں کرے گا، دشمن تو ہمیشہ غلط تفسیر کرے گا فتنہ ڈالنے کے لیے. اس فتنے کی خاطر انہوں نے یہ کام کیا کہ 1927 میں وہ ہندو تھا، اس نے یہ کتاب لکھی. پھر اس کے بعد 1989 میں سلمان رشدی نے کتاب لکھی. سلمان رشدی ایک مسلمان کشمیری خاندان سے، سنی خاندان سے تھا، اور اس نے ناول لکھا آیات شیطانی کے نام سے، سٹینک ورسز کے نام سے، جس کے بعد امام خمینی نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا کہ یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور وہ فتویٰ جس نے پوری دنیا میں ایک بھونچال پیدا کیا. سلمان رشدی کو پھر امریکہ نے اور برطانیہ نے پناہ دے دی، اپنے اختیار میں رکھا، پولیس کمانڈو، اور اس کی مخفی زندگی شروع ہو گئی، اور انہوں نے اس کو پورا تحفظ دیا چونکہ ان کی ایما پر ہوا تھا یہ توہین. جنہوں نے تحفظ دیا یعنی برطانیہ اور انہوں نے کیا. اور اب تیسرا کام پھر ایک بنگلہ دیشی خاتون نے کیا تھا، تسنیم نام کی خاتون تھی، اس نے، تسنیم نسرین یا ایسا نام تھا اس کا، اس نے ایک توہین آمیز کتاب لکھی تھی. پھر اس کے بعد ڈنمارک میں توہین آمیز خاکے بنے، پھر امریکہ میں فلم بنی، اور اب اس ملعون نے، وسیم رضوی نے ہندوستان کے اندر یہ فلم بنائی ہے اور توہین کی انتہا کر دی ہے. سلمان رشدی کی توہین اس سے کمتر ہے، باقی ڈنمارک والوں کی توہین اس سے کمتر ہے، اس نے زیادہ توہین کی ہے. اور جیسا عرصے سے یہ اشارہ رہبر معظم نے فرمایا تھا، اشارہ تو نہیں بلکہ صراحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ اس موضوع کو ذکر کیا مسلمانوں کی آگاہی کے لیے کہ برطانوی جاسوسی ادارہ MI6 نے باقاعدہ ایک مذہبی ورژن شیعوں کے اندر پیدا کیا ہے جس کا کام تفرقہ ڈالنا ہے، شیعہ سنی میں اختلاف ڈالنا ہے، اور کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بھرپور انہوں نے کمپین چلائی ہوئی ہے اور باقی ذریعوں سے بھی کر رہے ہیں یہ کام. مثلا محرم کے ایام میں، زیارت کے موقع پر، اربعین کے موقع پر یہ اپنا کام کرتے ہیں جہاں جہاں بھی. مثلا اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا اور مذاق اڑانا اور تضحیق کرنا، اس قسم کے حرکات یہ کر رہے ہیں. اور ظاہر پاکستان میں بھی ان کو اچھا خاصا ان سے تعاون حاصل ہوتا ہے. پاکستان زرخیز ہے، فتنوں کے لیے بہت زرخیز ہے زمین پاکستان کی. انہوں نے یہ کام کیا ہے، عالمی نیٹ ورک بنائے ہیں، جیسے شیرازی خاندان ہے ایران کے اندر، صادق شیرازی اس کا موجودہ سربراہ ہے، اور ان کے باقی بھائی اور خاندان اور پیروکار ہیں. ان کے ٹی وی چینل ہیں، اور اس طرح لندن سے چلنے والے چند ٹی وی چینل ہیں، یہ MI6 کی ایما پر چل رہے ہیں. ان کی پہچان یہ ہے کہ تفرقے کو ہوا دیتے ہیں، شیعہ سنی اختلافات کو زیادہ ہوا دیتے ہیں، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں برملا سر عام. اور وہ علماء، شیعہ علماء، فقہا، ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، ان پر بھی لعن طعن کرتے ہیں. اور جو بھی اتحاد مسلمین کی بات کرے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں، اس کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں. شروع سے انہوں نے عرصے سے یہ عمل شروع کیا ہوا ہے. اور پھر ایسے ذاکرین، ایسے خطبہ بلا کر مجلسوں کے اندر انہیں فیسیں دے کر باہری، اور ان سے اس قسم کے متنازع اور اختلافی بیانات دلواتے ہیں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے. اور علماء، فقہا، تشیع کے اوپر بھی لعن طعن کرتے ہیں. یہ ان کی علامت ہے موٹی. یہ MI6 کا گروہ ہے. جو بھی یہ کام کرے، ذاکر کرے، خطیب کرے، کوئی عالم کرے، کوئی معمم کرے، غیر معمم کرے، سب ان کی یہ علامت ہے. اس شخص نے جو کام کیا ہے، ایک تو ہندوستان کے اندر مودی حکومت باقاعدہ اسلام دشمنی میں سب سے آگے ہے.
MI6 اور اسرائیلی ایجنسی اور اسی طرح امریکی ایجنسی، ان کا ایک بڑا ٹارگٹ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنا، جھگڑا کرانا، نزاع کرانا اور ایسے گروپس کی تائید کرنا، حمایت کرنا شامل ہے. ان کو فنڈ دینا، ان کو باقاعدہ بجٹ دینا، یہ ان کے پالیسیوں کا حصہ ہے. یہ اس شخص نے بھی انہی کے اکسانے پر یہ کام کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ سلمان رشدی ایک سنی خاندان سے تھا اور اس نے رسول اللہ کی توہین کی، اس مرتد نے، اور شیعہ فقی نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا. سنیوں نے بھی احتجاج کیا، بھرپور کیا، پاکستان نے، پوری دنیا میں احتجاج ہوا. اور یہ احتجاج دراصل برطانیہ کے خلاف تھا، امریکہ کے خلاف تھا. سلمان رشدی تو موہرا تھا. اسی طرح ابھی وسیم رضوی ایک موہرا ہے، اس کے پیچھے مودی حکومت ہے اور اس کے پیچھے ان ہندو شدت پسند تنظیم ہے، اور یہی MI6 ہے. انہوں نے اس کو آگے کیا ہے. ظاہر ہے شیعہ اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور اسے مرتد سمجھتے ہیں اس شخص کو اس توہین کے بعد. اور جو امام خمینی کا حکم و فتویٰ سلمان رشدی کے بارے میں تھا، وہی اس مرتد کے بارے میں بھی ہے. وہ ہر مرتد کے بارے میں ہے وہ فتویٰ کہ اس شخص نے جس انداز سے رسول اللہ کی توہین کی ہے، یہ اس مرتد کے اور اس فتوے کی مصداق میں، اس زمرے میں یہ شخص آتا ہے. اہل ہندوستان کو چاہیے، مسلمین کو، خصوصاً شیعہ، کہ وہ یہ شخص اس ننگ کو اپنے ماتھے سے مٹائیں کہ یہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک دل آزاری کا باعث بنا ہے، تکلیف کا باعث بنا ہے. اور رسول اللہ کی بے حرمتی پر سب کو تکلیف ہوتی ہے، سب کو دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے. یہ فلم ابھی بن کے آئی نہیں ہے، لیکن جو آ چکا ہے وہ کافی ہے ارتداد کے لیے اور اس کے اس مصداق کے لیے جو امام نے فتویٰ دیا ہے. جو کچھ کر چکا ہے اتنا کافی ہے، اب آگے بے شک یہ نہ کرے. جو توہین کر چکا ہے وہ حد سے زیادہ ہے. حق یہ بنتا ہے، چونکہ اگر دوسرے فرض کریں ان کے خلاف اگر شیعہ بیان دیں تو فرقہ واریت بنے گی، لیکن بریلوی کے خلاف بریلوی اس کو جواب دے تاکہ فرقہ واریت نہ بنے. جس طرح نصیری کے نام پر اگر کچھ ہوتا ہے، اگر سنی بولے تو شیعہ غیرت میں آ جاتے ہیں کہ یہ شیعوں کے خلاف بول رہے ہیں، تو خود شیعہ قیام کرو. آپ نصیری کے خلاف شیعہ قیام کرے، غالی کے خلاف شیعہ اقدام کرے تاکہ فرقہ وارانہ جنگ نہ بنے. یزید کے حامیوں کے خلاف خود بریلوی قیام کریں، اٹھیں تاکہ فرقہ وارانہ ماحول نہ بنے. دیوبندیوں کے اندر اگر کوئی ایسا فتنہ پیدا ہوتا ہے تو دیوبندی اس کو کنٹرول کریں. یہ فریضہ ہے. وہ علماء چپ کر کے نہ بیٹھیں. ہم نے دیکھا ہے نصیریوں کے خلاف علماء کی خاموشی نے کتنا نقصان پہنچایا ہے. آج پاکستان کے دیکھو عوام کتنی کنفیوز کر دی ہیں نصیریوں نے علماء کی خاموشی کی وجہ سے. اگر پہلے دن ہمارے علماء پہلے نصیری کو اس کے عمل کی سزا دے دیتے تو دوسرا نصیری پاکستان میں جنم نہ لیتا. آج اگر وسیم رضوی کو ہندوستانیوں نے نہ سبق سکھایا تو پھر دوسرا وسیم رضوی بھی پیدا ہوگا اور یہ فتنہ بڑھے گا آگے. یہ خوفناک کام ہے. یہ ذمہ دار لوگ، سنجیدہ لوگ اس کو سنجیدگی سے لیں اور تمام علماء کا اس بارے میں اظہار سامنے آنا چاہیے تاکہ یہ مرتد اپنی جزا کو پہنچے گی.